حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جس دن غزوہ خیبر کو آپ علیہ السلام نے فتح فرمایا نا، اسی دن ایک یہودیہ عورت نے آپ علیہ السلام کی دعوت فرمائی تھی۔ اب اس عورت نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام سے پہلے یہ معلومات ملی تھی کہ آپ علیہ السلام کو کون سا گوشت پسند ہے، جس کی وجہ سے اسے پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام کو دست کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ اب اس یہودی عورت کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، اس نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد گوشت کو بھنا اور اس کے اندر زہر ملا دیا، اور دست والے گوشت کے اندر زیادہ زہر ملا دیا۔ پھر جب وہ لے کر آتی ہے تو وہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں یہ گوشت پیش کرتی ہوں اور میں ہدیتاً یہ آپ کو گوشت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ وہ یہودیہ تھی، اسے علم تھا کہ پیغمبر جو ہے وہ صدقہ قبول نہیں کرتے بلکہ ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ تو وہ ہدیے کا نام لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ فَعَقَلَ مِنْهَا، آپ علیہ السلام نے اس کھانے میں سے کچھ کھانا کھا لیا اور آپ کے صحابہ اکرام نے بھی کھانا کھا لیا۔ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی آپ نے ایک لقمہ لیا نا تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا ارفعوا ایدیکم، اے میرے صحابہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو اور کھانا کھانے سے رک جاؤ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت نے یہ کھانا تیار کیا اس کو بلا کے لاؤ۔ اس عورت کو بلا کر لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس کھانے کے اندر زہر ملایا ہے۔ اب اس عورت نے کھانے میں زہر تو ملایا تھا، اس نے کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے خبر دیا کہ میں نے اس کھانے کے اندر زہر ملا دیا؟ تو حضور نے جواب دیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس گوشت نے خود خبر دیا کہ حضور میرے اندر زہر ہے، آپ مجھے مت کھائیے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے، دیکھیں اللہ کے نبی کی شان یہ کہ گوشت بھی بول کر بتا رہا ہے کہ حضور مجھے آپ مت کھائیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ جی ہاں یہ کام میں نے ہی کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام تم نے یہ حرکت کس وجہ سے کی؟ اس نے کہا جی حضور بات یہ ہے، میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہوں گے تو زہر کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو ہمیں آپ سے راحت مل جائے گی، اس کے علاوہ میری کوئی اور نیت نہیں تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا تیز زہر تھا کہ جس صحابی نے حضور کے ساتھ کھانا کھایا تھا وہ سارے صحابہ کرام اس کھانے سے وفات پا جاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بہرحال اس عورت کو معاف فرما دیا تھا، لیکن صحابہ کرام سارے کے سارے وفات پا گئے جنہوں نے حضور کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اتنا تیز زہر تھا کہ وہ اتنا جس کھانے کے اندر اس کو ملا دیا جاتا تھا اسی وقت بندہ وفات پا جاتا تھا، لیکن حضور چونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے اپنے جسم کے اندر پچھنے لگوائے، یعنی دونوں کندھوں کے درمیان آپ علیہ السلام نے سنگیاں لگوائی، اور حضور کے ایک صحابی تھے جو پچھنے لگایا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے پھر وہ پچھنے لگوائے تاکہ اس زہر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مجھے جو خیبر والے دن زہر دیا گیا تھا آج بھی اس زہر کا اثر مجھے اپنے جسم کے اندر محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ یہودی اس طرح کے لوگ ہیں، یہ ہر زمانے کے اندر رسول اللہ کے بھی مخالف رہے، دین اسلام کے بھی مخالف رہے ہیں، اور اسلام کے بھی مخالف رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بھی سچ کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کیا میرے محبوب علیہ السلام سب سے زیادہ جن کو آپ اپنا دشمن پائیں گے نا وہ یہودی لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو اس طرح کے شریر لوگوں سے محفوظ فرمائے۔